ایک دور دراز گاؤں کے کنارے تنہا اور خاموش سی جگہ پر ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا خاندان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس کا دوست تھا، بس وہ اس کا پرانا سا مکان اور پیچھے ایک چھوٹا سا باغ۔ دن بھر وہ لکڑیاں چنتی، مرغیوں کو دانہ ڈالتی اور رات کو خاموشی سے آسمان کو تکتے ہوئے سو جاتی۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں چننے گئی۔ اچانک اس کی نظر ایک عجیب و غریب منظر پر پڑی۔ ایک پرانا درخت تھا جس کی ایک ہی شاخ پر صرف ایک سیب لگا ہوا تھا، لیکن وہ سیب عام سیبوں جیسا نہیں تھا، وہ ہلکی سی روشنی دے رہا تھا۔ بوڑھی عورت حیران ہوئی، دل میں کچھ گھبراہٹ سی محسوس کی، مگر تجسس نے اس کے قدم آگے بڑھا دیے۔ اس نے سیب توڑا اور جیسے ہی سیب درخت سے الگ ہوا، ہوا تھم گئی، جنگل خاموش ہو گیا اور ایک مدھم سی گونج سنائی دی۔ بوڑھی عورت نے ہلکی سی جھرجھری لی پر سیب کو ٹوکری میں رکھا اور واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر اس نے سیب کو میز پر رکھا اور تھکی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔ اگلی صبح وہ کسی ضروری کام سے گاؤں گئی۔ جب لوٹی تو وہ دھنگ رہ گئی۔ سارا کھانا جو وہ رات کے لیے رکھ کے گئی تھی غائب تھا۔ اس نے چولہے، کونے، ہر جگہ دیکھا مگر کوئی نشان نہ ملا۔ اس نے سوچا کہ یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں آتا، پھر اس کا کھانا کہاں گیا؟ پر بوڑھی عورت نے اسے نظر انداز کیا۔ لیکن دوسرے دن پھر یہی ہوا اور تیسری بار پھر یہی ہوا۔ اب وہ بہت پریشان ہو گئی۔ چوتھے دن اس نے چالاکی سے باہر کا دروازہ بند کیا اور خود پیچھے صحن میں چھپ گئی۔ دوپہر کے وقت اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سیب آہستہ آہستہ چمکنے لگا، اس پر دراڑ پڑی اور پھر اس میں سے ایک خوبصورت لڑکی نکلی۔ لڑکی کے سنہرے بال کندھوں سے نیچے بہتے تھے، چہرہ چاند جیسا روشن تھا۔ وہ جلدی جلدی کھانے کی طرف لپکی اور سب کچھ کھا گئی۔ بوڑھی عورت دھیرے سے سامنے آئی اور لڑکی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ جب بوڑھی عورت نے پوچھا تم کون ہو تو لڑکی ایک دم سے رونے لگی اور دھیرے سے بولی میرا نام ماہنور ہے، ایک ظالم جادوگرنی نے مجھے سیب میں قید کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادہ جو مجھ سے محبت کرتا تھا اس کی شادی اس جادوگرنی کی بیٹی سے ہو جائے، لیکن شہزادہ مجھ سے محبت کرتا تھا تو اس نے شادی کے لیے میرا انتخاب کیا۔ تو جادوگرنی نے مجھے دھوکے سے جادوئی درخت کے قریب لے جا کر جادو پڑھا اور میں ایک سیب میں تبدیل ہو گئی، لیکن جب تم نے سیب توڑا تو میری قید ٹوٹ گئی۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے ماہنور کو گلے لگا لیا۔ بیٹی اب تم اکیلی نہیں ہو، آؤ میرے ساتھ رہو، جب تک میرے جسم میں جان ہے تم پر کوئی جادوگرنی ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ ماہنور چند دنوں میں جیسے اس گھر کا حصہ بن گئی۔ وہ باغ سنوارتی، پرندوں سے باتیں کرتی اور ہر طرف روشنی پھیلانے لگی۔ پھر ایک دن جنگل میں لکڑیاں چنتے ہوئے اچانک اسے ایک گھڑ سوار نظر آیا۔ وہ اور کوئی نہیں شہزادہ عزیر تھا، وہی جو اسے چاہتا تھا۔ عزیر کی آنکھیں ماہنور پر پڑتے ہی چمک اٹھی۔ ماہنور تم زندہ ہو؟ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کچھ بول نہ سکی۔ شہزادہ بولا میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ماہنور نے نرمی سے کہا جادوگرنی نے مجھے قید کر دیا تھا، لیکن ایک مہربان عورت نے مجھے بچا لیا۔ شہزادہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ شہزادے نے کہا میں بگی لے کر آتا ہوں، تمہیں واپس اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور ہم شادی کریں گے۔ جادوگرنی یہ سب چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی شہزادہ بگی لینے گیا وہ فوراً اپنی بیٹی کو لے کے آئی اور ماہنور کی جگہ کھڑا کر دیا اور خوفناک جادو سے ماہنور کو دوبارہ سیب میں قید کر دیا۔
اور اپنی بیٹی پہ جادو کر کے اس کو مانور کی شکل دے دی۔ جادوگرنی کی بیٹی ہو بہو مانور جیسی لگنے لگی۔ شہزادہ آیا اور جادوگرنی کی بیٹی کو دیکھ کر یہی سمجھا کہ یہ وہی مانور ہے۔ شہزادہ جادوگرنی کی بیٹی کو مانور سمجھ کر اپنے ساتھ محل لے گیا، جہاں شہزادے کی شادی جادوگرنی کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ لیکن شہزادہ کچھ الجھن میں رہنے لگا، کیونکہ جادوگرنی کی بیٹی پہ جادو کے اثر کی وجہ سے اس کی شکل مانور جیسی ہو گئی تھی، لیکن ہر رات جادو کا اثر کم ہو جاتا اور جادوگرنی کی بیٹی اپنی اصل شکل میں آ جاتی۔ پہلی رات جب یہ سب ہوا تو شہزادہ چونکا، مگر جادوگرنی کی بیٹی بہانے بنانے لگی۔ جنگل میں بہت دھوپ لگی ہے، اس لیے اس کا چہرہ ایسا ہو گیا ہے۔ میں کچھ دن محل میں رہوں گی تو پہلے جیسی ہو جاؤں گی۔ شہزادے نے جادوگرنی کی بیٹی کی بات مان لی۔ کئی دن یہی چلا، لیکن جادوگرنی کی بیٹی کو یہ ڈر تھا کہ مانور کہیں واپس سیب سے آزاد نہ ہو جائے، تو اس نے ایک چالاکی چلی۔ اس نے روتے ہوئے شہزادے سے کہا، مجھے لگتا ہے کسی جادوگرنی کا سایہ ہے مجھ پر، اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اگر تم جنگل سے وہ جادوئی سیب لے آؤ تو میں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤں گی، مگر دھیان رکھنا سیب کو چھونا مت، ورنہ اثر ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جادوگرنی کی بیٹی جانتی تھی اگر شہزادے نے سیب کو چھو لیا تو مانور واپس آزاد ہو جائے گی، اس لیے اس نے شہزادے کو سختی سے منع کیا کہ سیب کو چھونا نہ، نہیں تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ شہزادے نے اس کی بات مان کے اسی لمحے روانہ ہو گیا۔ وہی درخت، وہی جگہ اور وہی چمکتا ہوا سیب۔ جیسے ہی اس نے سیب کو کپڑے میں لپیٹ کر توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دل میں ایک عجیب سی تڑپ ہوئی، وہی احساس جو مانور کو دیکھ کر ہوتا تھا۔ اس نے نظر انداز کیا، سیب توڑا، مگر بے دہانی سے اس کے ہاتھ سیب کو چھو گئے، اور جیسے ہی اس کے ہاتھ سیب کو چھوئے، سیب چمکا، پھٹا اور مانور ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئی۔ شہزادہ ایک دم حیران رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مانور تم؟ مانور نے سارا سچ شہزادے کو بتا دیا، جادوگرنی، اس کی بیٹی، دھوکہ اور جادو جو اسے دوبارہ قید کر چکا تھا۔ شہزادے کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے کہا، میں اب تمہیں دوبارہ کھونے نہیں دوں گا۔ وہ دونوں فوراً محل میں واپس آئے۔ جادوگرنی اور اس کی بیٹی اپنی فتح کے جشن میں مصروف تھیں۔ انہیں اندازہ بھی نہ تھا کہ اصل مانور واپس آ چکی ہے۔ شہزادے نے دربار میں سب کو بلایا اور کہا، میں سب کے سامنے سچ ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ مانور جیسے ہی سامنے آئی لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ بالکل ویسی تھی جیسے سب نے پہلی دیکھی تھی، جبکہ جادوگرنی کی بیٹی کا چہرہ دھندلا سا ہونے لگا۔ جادوگرنی نے جلدی سے جادو کرنے کی کوشش کی، مگر شہزادہ پہلے ہی ایک جادوئی بوتل ساتھ لایا تھا۔ شہزادے نے زور سے کہا، اب تم اپنی سزا سے نہیں بچ سکتی۔ اس نے بوتل کھولی اور جیسے ہی جادوگرنی اور اس کی بیٹی پر بوتل کا منتر پڑھا، ایک روشنی نکلی اور دونوں چیختے ہوئے اس میں قید ہو گئی۔ بوتل بند ہو گئی اور اس پر مہر لگ گئی۔ پھر شہزادہ اور مانور وہ بوتل لے کر ایک گہرے دریا کے کنارے گئے اور اسے دعا کے ساتھ پانی میں پھینک دیا۔ بوتل پانی میں غائب ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد شہزادے اور مانور کی شادی خوشی سے ہو گئی۔ بوڑھی عورت کو محل میں لے جایا گیا، جہاں وہ ہمیشہ شہزادہ اور شہزادی کے ساتھ عزت اور محبت کے ساتھ رہنے لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔